وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. امام شافعی کی آنکھ بھیگ گئی. کہا میرے پاس میرے ہاتھ میرے کپڑے میں تو جیب بھی نہیں, میں اپنے امام کو کوئی تحفہ پیش کروں. اچانک دل سے ایک آواز آئی, اے محمد بن ادریس تو دل کو نہ چھوٹا کر, تیرے پاس بھی ایک تحفہ ہے. جس تحفے کو پا کر امام مالک خوش ہو جائیں گے. یہاں تک کہ اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. بھیڑ میں پوری مسجد پاک آقا کی بھری تھی. امام مالک کی نگاہ اٹھی, امام شافعی کی طرف گئی. کہا وہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور مسافر دکھتا ہے. پھر کہا کسی نے حجاز کا باشندہ ہے. پھر کسی نے کہا حاجی ہے, حج کر کے آیا, اسی احرام میں آ گیا ہے. اس کو لگتا ہے مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ احرام مکہ کے لیے ہے مدینہ کے لیے نہیں ہے. طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے. لیکن امام مالک نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا تھا. کہا شہزادے کو قریب بلاؤ. امام شافعی کی طرف اشارہ ہوا. آپ چار قدم آگے آئے. کہا بیٹا اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ, یہاں تک کہ بالکل قریب ہو گئے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حجاز سے, مکہ شریف کا باشندہ ہوں. کیا نام ہے؟ کہا محمد بن ادریس شافعی نام ہے. کہا کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کے دربار سے اکتساب فیض اتنا سننا تھا. امام مالک نے آنکھ بند کیا. کہا کہ بیٹا کچھ تحفہ دینا چاہتے ہو؟ اللہ 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 سبحان اللہ. سب نے تو پیش. کہا حضور دینے کی تمنا تو ہے لیکن بظاہر میرے کپڑے میں جیب بھی نہیں ہے. میں جس لباس میں حج کیا تھا عرفات مزدلفہ مینا میں تھا اسی لباس سے میں چلا آیا مکہ شریف مدینہ شریف میں. کہا پھر بھی کوئی آرزو ہے تو پیش کرو. کہا دل میں ارادہ تحفہ دینے کا ہے لیکن جو تحفہ ہے وہ دل ہی میں ہے, اسے دے نہیں سکتا, زبان سے ظاہر کر سکتا ہوں. کہا پیش کرو. با ادب کھڑے ہو گئے امام شافعی. اللہ کی حمد کرتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. درود و سلام ہو اس کے محبوب پر, ان کے اصحاب پر, آل پر. اس کے بعد جب کھڑے تھے, یہ قبلہ ہے, یہ قبلہ ہے, یہ منبر رسول ہے. چہرہ امام مالک کا ادھر ہے, امام شافعی کا ادھر ہے, بائیں طرف روضہ رسول ہے, سامنے باب ابو بکر صدیق ہے. جب آپ ریاض الجنہ سے منبر سے آگے تھوڑا نکلیں گے پھر بائیں مڑیں گے تو باب البقی ہے. اب باب البقی یا پیچھے ہٹ کر کے باب جبریل سے باہر نکلو گے تو جسٹ سامنے جنت البقی ہے. اور جنت البقی میں امام نافع کی مزار ہے, 10,000 صحابہ کی مزار ہے. امام نافع امام مالک کے استاذ ہیں. امام مالک کے اب امام شافعی اللہ کی حمد حضور پر درود پڑھنے کے بعد جو کتاب راستے میں مطالعہ کیا تھا وہ کتاب امام مالک کی تھی. روایت حدیث جو تھی امام مالک نے اپنے استاد امام نافع سے کیا تھا اور کتاب حاجی صاحب کو دے دیا تھا. کتاب زبانی حفظ ہو چکی تھی, ایک بار پڑھا تھا یاد ہو چکی تھی. 7 دن کا حافظ دیکھا ہے آپ نے, ایک سفر میں حدیث کا حافظ دیکھ لو موطا کا. یہ لوگ تھے, یہ ہم تھے حضرات گرامی وقار. لیکن آج ہم کتابوں سے اسے دور ہوئے. امام شافعی امام مالک کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے حدیث روایت کیا میں نے امام مالک سے, انہوں نے روایت کیا, پھر جنت البقی کی طرف توجہ کرتے اپنے استاذ امام نافع سے کیونکہ ان کی مزار جنت البقی میں ہے. پھر 10,000 صحابہ کی مزار ہے. اس کے بعد امام نافع تابعی ہیں اور اس کے بعد روایت صحابی تک چلی جاتی ہے. اگر وہ صحابی جو اس سے امام نافع نے حدیث روایت کیا اگر وہ جنت البقی میں ہوتا تو توجہ بقی ہی کی طرف رہتی, اگر کہیں اور ہوتا تو آنکھ بند کر کے اس کے دربار میں حاضر ہوتے, پھر روضہ رسول کی طرف توجہ کرتے اور کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انداز ہوتا حدیث پڑھنے کا, یہ انداز ہوتا حدیث پڑھنے کا. یہاں تک کہ امام مالک ممبر پر تھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے. خدام کو حکم دیتے خوشبوؤں میں اضافہ کرو, خوشبوؤں میں اضافہ کرو, کیونکہ آپ حدیث جب پڑھاتے تھے تو بہت بخور لوبان کی خوشبو کرتے مسجد نبوی میں. کہا خوشبوؤں کو اضافہ کرو. جتنی حدیثیں میں برسوں میں جمع کیا ہے, آج حجاز کا ایک شخص آیا ہے, آج ایک نشست میں پوری حدیث ختم کرنا چاہتا ہے اور امام مالک بھی پوری سننا چاہتا ہے. خوشبوؤں میں اضافہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ آئے تھے قیمتی جوڑے لے کر, درہم و دینار لے کر, قیمتی گھوڑے اور بیون نسل لے کر کے,
उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं इमाम मालिक की, क्योंकि इमाम शाफई के दिल ने कहा था कि इमाम कोई दुनियादार नहीं है, इमाम रसूलुल्लाह के इल्म का सच्चा वारिस है। इमाम जहां इल्म देखेगा वहीं पर कदर और इज्जत देगा, वहीं पर एहतराम देगा, वहीं पर शफकत मिलेगी, वहीं पर प्यार मिलेगा। नफ्स कह रहा था कि फटे पुराने लिबास की कोई इज्जत नहीं है, इस टाट बोरिये के लिबास की कोई इज्जत नहीं है, गुर्बत और फकीरी की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन ईमान अंदर से आवाज दे रहा था कि नफ्स के हरबे के, नफ्स के वार उसकी शिकार में के चंगुल में मत आ, बल्कि तू ईमान की राहों का मुसाफिर बन जा। इमाम अहमद रजा ने तड़प कर कहा, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। ये नफ्स का वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये नफ्स का हरबा है, ये नफ्स की शरारत है कि किसी बदअकीदे की दौलत दिखा करके हमको और आपको ये तबाह करता है कि ये बेटी बेटे की इज्जत अच्छे से गुजरेगी, बेटियां खुशहाल रहेंगी। 4 दिन की जिंदगी है, कितना खुश रखोगे। अंधेरा घर अकेली जान, दिल घुटता तब मुकता था, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हजरत गिरामी, इसलिए दीन के एवज में दुनिया को तरजीह ना दो, दुनिया को तरजीह ना दो। गुर्बत अपना लो, फक्र अपना लो, दरवेशी अपना लो, भूख अपना लो, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन का दामन न छूटे, हुजूर की मोहब्बत सीने से ना जाए। मसलके रजा के पैरोकार बन जाओ, अपने बच्चों के ईमान के मुहाफिज बनो, अपनी बच्चियों के ईमान के मुहाफिज बनो। बदअकीदों की सोहबत घातक है, बुरों की सोहबत इंसान को तबाह कर देती है। हजरत गिरामी वकार, आप जानते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, बंदा आलिम भी होता है, लेकिन दुनिया का नशा उसके इल्म से नफा नहीं लेने देता। दुनिया की मोहब्बत, बहुत बड़ी शख्सियत थी इब्न जौजी की, बगदाद की जमीन है। हजरत गिरामी वकार, गुजरने वाला एक मुरीद गुजर रहा है, गौसे पाक का नाम शेख अबुल अब्बास है, शेख अबुल अब्बास। और इब्न जौजी जैसे शख्स जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि इल्म की कोई सड़कें ऐसी नहीं है जिस पे इल्म जौजी रेस न खेल चुका हो। 4 गुलाम इधर होते, 4 इधर होते, जुब्बे का दामन पकड़ के चलते, इतना लंबा चौड़ा जुब्बा पहनते और कहते जिसको बात करना है मेरे सामने पड़े करे। इतने में गौसे पाक के मुरीद ने कहा, बड़ी लंबी लंबी बातें मत करो, अगर ज्यादा ही इल्म का नशा सवार है तुम्हारे ऊपर तो किसी दिन मेरे पीर की महफिल में आकर बताओ। कहा कौन है तुम्हारा पीर? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा हाँ हाँ सुना है, बगदाद में एक जवान आया है, बोलता है तो रूहें परवास करती हैं। कहा सुने हो ना, आकर देख जाओ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा यह भी सुना है वो हवा में उड़कर खिताब करता है। कहा सुने हो ना, आकर देख जाओ। सुभान अल्लाह। कहा यह भी सुना है जो लोगों के दिल का इरादा है वो इसी पर बात करता है। कहा आकर देख जाओ। क्या बात है, क्या बात। कहा 400 लोग एक खिताब में वासिले बिल्ला होते हैं। कहा आकर देख जाओ, 400 नहीं, 400 से 4000 तक लोग होते हैं। ये तफरीहुल खवातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर, गौसे पाक की सीरत की किताब। हजरत मुल्ला अली कारी कहते हैं हफ्ते में 3 खिताब करते गौसे पाक, जुमा के दिन, इत्तवार के दिन, मंगल के शाम को। हर महफिल में 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली बन जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली आए, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वास की महफिल है आगोश। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लुआबे मुस्तफ़ा की खैरात बढ़ती थी, लुआबे रसूल की बरकतें। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इब्न जौजी ने कहा ठीक है आता हूं। कहा यह भी सुना है जुब्बा जब भीग जाता है पसीने से तो पूरी महफिल खुशबूदार हो जाती है। सुभान अल्लाह। जुब्बा धुलकर बगदाद की गलियों में डाला जाता है, धूप में तो मक्खी और मच्छर नहीं बैठते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा सब सुनी पर रखे हो, आकर देख लो सारी चीजें। आप तो कहते हो जुब्बे से महफिल महकती है, पसीने से। मैं कहता हूं महफिल से जो हवा निकल के जाती है वो हवा ये वजीफे पढ़ती गुजरती है कि उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या महकते हैं, महकने क्या बात है। धूपे चलते हैं भटकने वाले, अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदनासी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ खुशबू कहाँ तक। कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं,
کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، جب زلف سوارا کرتے ہیں، جب زلف سوار جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جو ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے۔ میرے نبی وہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں، ابھی بھی وہ غارِ ہرا مہکتا ہے۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، یہ غوث پاک ہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ جلوے یہاں تک کہ ابن جوزی پہنچے، غوث پاک کا خطاب چالو ہے، تقریر بڑی ڈینگی مارتے کہ میرے جیسا کون ہوگا، میں جاؤں گا بھی اپنے علم کا روب جتا کر آ جاؤں گا۔ ایک کونے بیٹھ گئے، ایک آیت کی 11 تفسیر غوث پاک نے بیان کیا۔ جب 11 بیان کیا غوث پاک نے تو کہتے رہے میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اکڑ پن، اتنا غرور تھا کہ امام بخاری پر تنقید کر دیا تھا۔ امام بخاری جیسی شخصیت پر ابن جوزی نے تنقید پر کتابیں لکھ ڈالا تھا۔ امام بخاری جیسی محتاج شخصیت کو معتبر نہیں مانا، اتنا تکبر کا نشہ چڑھا تھا حضرات گرامی۔ لیکن جب غوث پاک کے دربار میں آئے، غوث پاک نے آگے بیان کیا، ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، تب کہتے ابن جوزی ابو العباس اللہ کی قسم 11 تفسیر تک تو میں جانتا تھا، اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے اللہ بلوا رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں، اوئے بابا سبحان اللہ، دے رہا ہے یہ لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنے میں غوث پاک نے خطاب کا رخ بدلا۔ جی جب غوث پاک کہتے تھے لوگوں یہ تو میرا قال تھا، قال قال، اب حال کی طرف آؤ۔ جب غوث پاک کہتے تھے حال کی طرف آؤ تو روایتوں میں آیا آپ کی کرسی ہوا میں پرواز کرتی، اللہ اللہ اللہ، سبحان حال کی طرف، حال کی طرف، تو لوگوں کی یہ کنڈیشن دیکھ کر روح پرواز کرتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روح پرواز کرتی۔ یہاں تک کہ ابن جوزی کا امامہ کہیں اور پڑا، جبہ کہیں اور، کپڑے پھٹ گئے، وجود پھڑ ہو گیا۔ لوگوں یہ کال تھا حال کی طرف آؤ، وہی ابن جوزی جس کے دامن کو 4 آدمی مل کر پکڑتے تھے، آج گھٹنوں کے بل چلتا آ رہا ہے، واہ، گھٹنوں کے بل، غوث پاک کے قدموں میں سر رکھ کر کہہ رہا کیا؟ وہی اعلیٰ حضرت نے بتایا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اونچے اونچوں کے سروں سے ہے اونچے قدم۔ اونچوں کے سروں سے قدم بتانا مقصد یہ ہے میرا، توجہ چاہتا ہوں۔ جی جی، بہت ابن جوزی کا علم جب تک غوث پاک کے فیض سے خالی رہا تب تک وہ اپنوں کی تنقید کرتے رہے، لیکن جب بڑے پیر کے در پر گئے تو غوث اعظم نے شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، سبحان اللہ، ہاتھ پڑا بڑے پیر کا، تو وہ علم نافع بن گیا، واہ، وہ علم نور بن گیا، وہ علم قبر کی روشنی بن گیا، وہ علم امت کے لیے ہدایت بن گیا۔ وہی ابن جوزی جو امام بخاری کی طرف قلم کے دھارے چلے تو ان کی عزت کو بھی داغدار بنانے کی کوشش کیا، لیکن آج وہی ابن جوزی کی قلم ہے، غوث پاک کے فیض سے 2 لاکھ عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے، عوام تو عوام، اگر عالم بھی نیک صحبت سے محروم ہو تو علم نافع نہیں بنتا۔ بس چلتے چلتے میں ایک حکایت پیش کر کے رخصت ہو جاؤں، یہاں پر توجہ چاہتا ہوں میں۔ پڑھو نیکوں کی صحبت، علم اللہ کے لیے پڑھو، کیا بات، پڑھو، حاصل کرو علم کو۔ علم دین خدا کے قرب کا ذریعہ ہے۔ مدرسوں کو کہا تھا ماہرہ شریف کا نعرہ، جلسہ سستا کرو مدرسہ مضبوط کرو، بے شک بہت اچھی بات ہے مدرسوں۔ ایک صاحب نے اور کہا شادی شستی کرو، شادی شادی کرو، آپ نے کہا تھا جی جی ناصر بھائی نے، جانتے کیوں؟ ہمارے لوگوں کے ہاں کیا ہے، تعلیم میں پیسہ لگتا ہے، پڑھائی میں اعلیٰ قسم کے پیمانے میں، ہم شادیوں میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے لائق نہیں رہتے، جی ہے نا؟ جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے۔ عالم بنو، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن دین چھوڑ کر نہیں، جی، دین چھوڑ کر نہیں، دین چھوڑ کر نہیں۔ قرآن پڑھ کر ڈاکٹر بنو، نماز کا طریقہ سیکھ کر کے تم انجینئر بنو، حدیث رسول پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت رکھ کر تم وکیل بنو۔ یہ قوم ترقی کرنے آئی اس کائنات میں، لیکن یہ قوم جہالت کے اندھیرے میں گم ہو گئی، شور شرابے میں گم ہو گئی۔ آؤ ذرا پڑھنے کا شوق دیکھو، پہلے کے لوگوں کا قوت حافظہ بڑا مضبوط تھا، جی ماشاءاللہ، امام شافعی کا سفر آپ نے دیکھا، امام محمد کی 7 دن میں حفظ دیکھا، اور یہ دونوں فیض اعلیٰ حضرت کے حصے میں آیا۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ۔ محدث سورتی نے کتاب لا کے دیا حدیث شریف کی اعلیٰ حضرت کو،
جی کچھ گھنٹے پڑھا, پھر کہا محدث صاحب لے جائے, کہا حضور رکھ لے, کہا نہیں, فقیر ایک بار جو پڑھ لیتا ہے حفظ ہو جاتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا گیا حضور ایک بار پڑھنے سے حفظ, کہا ہاں ہاں, وہ امام شافعی کا سفر تھا, وہ فیض میرے ہی حصے میں آیا. اللہ 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 اللہ, ارے زندہ باد زندہ باد. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اور دیکھیں, رمضان کا چاند دکھا, مصلے پر کھڑے ہو گئے تراویح پڑھانے, 20 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھتے, پورا پارا پڑھاتے جا کر کے. اب بزرگوں نے ہمارے بتایا کہ امام محمد نے جتنا 7 دن میں پڑھا تھا اتنا اعلیٰ حضرت نے 30 دن میں پڑھا تھا, کیونکہ وہ کافی ٹائم پڑھتے تھے تو 7 دن میں حفظ کیے, اور اعلیٰ حضرت 15 منٹ پڑھ کے تراویح پڑھاتے تھے. کیا بات, پتہ کیا تھا, وقت کا جب ہم پورا معائنہ جوڑیں گے اس کو تو 7 دن بنتا ہے. کیا بات. پتہ کیا چلا, جو امام محمد کا 7 دن کا حفظ قرآن ہے وہ امام محمد کے دعا کے بدولت اعلیٰ حضرت کے سینے میں وہ محفوظ ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کہا امام اعظم پاتے تو امام محمد کے بغل میں بٹھاتے, کیا بات ہے, صف اول کے شاگرد بناتے امام اعظم اگر اعلیٰ حضرت کو پاتے. سبحان اللہ. حضرات گرامی وقار, پہلے کے لوگوں کے ذہن, جب انسان متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے تو ذہن اعلیٰ ہو. سجدہ کرنے سے, نماز کی پابندی, رزق حلال, پاک لباس, باوضو رہنے سے ذہن کشادہ ہوتا ہے. دماغ اللہ علم نشرح لکا صدرک, سینے کو کھول دیتا ہے اللہ. رب اشرح لی صدری, اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے. علوم لدنیا کے انوار اس کے قلب میں نزول کرتے ہیں, الہام اللہ فرماتا ہے اس کے قلب کی طرف. لیکن اب ہم تقویٰ سے دور ہو گئے, پرہیزگاری سے دور ہو گئے, دنیا کی رنگ ریلیوں میں مبتلا ہو گئے, لباس پاک نہ رہا, زبان جھوٹ غیبت سے پاک نہ رہی, نگاہیں بے حیائی سے پاک نہ رہی, رزق پاک نہ رہا. اس لیے اللہ نے ہمارے ذہن کو کمزور کر دیا. اچھی چیزیں دل دماغ میں نہیں بیٹھا کرتی میرے دوستوں. لیکن آپ جانتے ہیں ایک اور فقیر چلا ہے, وقت ہو گیا, 2 منٹ سن لے گا. ایک فقیر چلا ہے اکبر آباد مرزا محمد زاہد کی درسگاہ کا. اس روایت کو بیان کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں, اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں, جب فقیر چلا ہے فقیر, تو ایک کتاب کا سبق پڑھ کے, کتاب شیخ سعدی شیرازی کی ہے, سبق پڑھ کر بھول گیا. پڑھنے والا فقیر شاہ عبد الرحیم ہے, شاہ ولی اللہ کے والد ہیں, استاد ان کے مرزا اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد ہیں. سبق بھول گئے, ایک مصرع بھولا تو الجھن پیدا ہو گئی. الجھن پیدا ہوئی تو رونے لگے. لمبی گلی ملی, ایک فقیر ملا, کہا عبد الرحیم کیوں روتے ہو؟ کہا آپ درویش ہو, کیا میرے رونے کا علاج بتا سکتے ہو؟ کہا کہ کوشش کروں گا. کہا تم کیا بتاؤ گے؟ سفید لباس, زلفیں بڑی, پاکیزہ چہرہ, معطر, خوشبوؤں سے معطر. لیکن آپ مسئلے کا حل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے ہی لوگ حل کر سکتے ہیں, درس و تدریس والے. کیونکہ آپ مجھے فقیر تو نظر آتے ہو, عالم نظر نہیں آتے ہو. فقیر نے کہا بیٹا تجھے معلوم نہیں, حقیقی فقیر وہی ہوتا ہے جو پہلے عالم ہوتا ہے. اگر میں تجھے فقیر دکھتا ہوں تو یہ سمجھ تو کہ علم میرے فقر میں پوشیدہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. علم میری درویشی میں چھپا ہے. واہ 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 سبحان. کہا اگر آپ فقیر ہیں تو بات کروں آپ سے. کہا ہاں. کہا کتاب کا سبق بھول گیا. کہا کون سی کتاب تھی؟ کہا شیخ سعدی کی ایک کتاب ہے. کہا سبق پڑھو. کہا شروع سے پڑھتے آئے. کہا بیٹا کتاب نہیں ہے کیا؟ کہا غریب آدمی ہوں, ذہن پر اعتماد ہے, ایک بار استاد سے سنتا ہوں کتاب حفظ ہو جاتی, کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن آج پہلی بار میں بھول گیا اس لیے رو رہا ہوں. اس لیے نہیں رو رہا کہ بھول گیا, توجہ چاہتا ہوں اپنے علماء اکرام کی اور آپ کی بھی. اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بھول گیا, ارے بھول گیا استاد سے پھر جا کر پوچھ لوں گا. اس لیے رو رہا ہوں کہ کون سا ایسا گناہ ہو گیا جو ذہن کمزور ہو گیا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. کون سا ایسا گناہ ہو گیا, کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی بہت اچھا, جو قوت حافظہ کمزوری کا شکار ہو گیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. آج تو ہم ہر وقت گناہ, اللہ معاف کرے, اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ بچائے, نیکوں کی صحبت میں اللہ رکھے, جنتیوں کی صحبت میں رکھے. تو کہتے بیٹا پڑھو تو پڑھو تو پڑھو تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا زبانی. نیچے آئے کہتے سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق, علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است. تو یہاں تک پڑھتے سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق, سادی اپنے دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈال, دل کی تختی سے. تو کہا اس کے بعد, کہا حضور اس کے بعد ہی تو میں بھولا ہوں. کہا پھر کہو سادی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق. پھر رونے لگے. کہا پڑھو. کہا میں بھول گیا. کہا پھر آنے والے فقیر نے بتایا, کہا علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است, یعنی وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے. بے شک بے شک. جب فقیر نے بتایا تو شیخ عبد الرحیم کہتے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا.
لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, کہیں علم بھی جہالت ہے؟ علم کیسے جہالت ہے جی, علم کیسے جہالت ہے بھائی؟ وہ علم جہالت ہے جو ماں باپ کا ادب نہ بتائے, جی, وہ علم جہالت ہے جو غریب نواز کے در کا فقیر نہ بنائے, واہ سبحان, وہ علم جہالت ہے جو غوث کی چوکھٹ کا اسیر نہ بنائے, وہ علم جہالت ہے جو علماء کی عزت نہ دے, وہ علم جہالت ہے جو غربا فقراء پر شفقت نہ دے, وہ علم جہالت ہے جو مسجد کے دروازے تک نہ پہنچائے, وہ علم جہالت ہے جو رمضان کی قدر نہ بتائے, وہ علم جہالت ہے جو دل کی سختی کو دور نہ کرے. پتا کیا چلا, بندہ علم رکھ کر بھی کبھی کبھی جاہل ہوتا ہے جب تک وہ اس علم کا نور, علم کا رنگ اس کے قلب پر چڑھتا نہیں ہے. بے شک, بے علم پر رنگ کب چڑھتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. تھانہ بھون میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ کرنے والا کوئی جاہل نہیں تھا, عالم تھا, مگر علم غیب رسول نظر نہ آیا. جی, حضور حاضر و ناظر ہیں, یہ قرآن میں ہے, ترجمہ کر رہا ہے, اسے دکھ نہیں رہا. جی, نبی کائنات کے مالک و مختار ہیں, زمانے کی خیرات در مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی, اسے دکھ نہیں رہا ہے. جی, پتا کیا چلا, جو علم دنیا کے نشے میں چور ہو کر اور دنیا کی لالچ اور ہوس کے چادر میں پروان چڑھتا ہے, وہ علم جہالت ہے. لیکن یقین جانے, ایک عالم ہمارا بھی ہے, ایک علم ہمارا بھی ہے, جو علم پروان تو بریلی میں چڑھا ہے لیکن چادر بغداد کی تنی ہے اس کے ساتھ. سبحان اللہ, جو علم پرورش تو بریلی میں پا رہا ہے لیکن سایہ خواجہ کے گنبد کا ہے اس کے سر پر. حضرات گرامی, جب کہا جا رہا ہے حضور علم غیب نہیں جانتے, یہ کہنے والا ایک عالم تھا, تو ایک عالم عشق کی چادر اوڑھ کر بریلی سے آواز دے رہا تھا, سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ حیا نہیں. بے شک, بے شک, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. پتا کیا چلا, علم اگر کسی اللہ والے کے نظر سے دور ہو گیا تو علم دنیا دار بن جاتا ہے, اگر علم غوث و خواجہ کے سائے میں پرورش پا گیا تو وہی علم بریلی میں امام احمد رضا بن جاتا ہے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس عالم کی تقریر سنتے ہیں, یوٹیوب کی دنیا میں تباہ نہ ہو جانا شیطانوں کو سن کر کے. تو بہت برباد کرا یوٹیوب نے, کیا بات ہے. جو عالم بات کر رہا ہے, واہ, جو عالم تقریر کر رہا, یوٹیوب میں خطاب کر رہا, تو یہ دیکھنا کہ یہ خطیب کس کے سائے میں ہے. اگر وہ امام احمد رضا کے چادر کے سائے میں بات کرتا ہے تو دنوں رات سننا اسے. واہ, کیا بات, بھائی زندہ باد, زندہ باد. اگر کسی اور سائے کے تلاش میں ہے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دینا. جی, جی, اس کو ڈیلیٹ کر دینا. بہت یہ اچھا. علماء کی موجودگی میں نصیحت کرنے لائق آپ کو نہیں, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, اپنے بزرگوں کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں. نہ جانے کتنے لوگ اس سیلاب میں بہہ گئے, ایمان تباہ ہو گیا ان کا. اس سے میرے دوستو خبردار, موبائل کے اسکرین پر کسی گندے لوگوں کی بات نہ سننا. جی, آئے ذرا دیکھیں اچھے لوگوں کی بات, اچھے لوگوں کی کتاب کی چلتے چلتے بات. تو کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم مجھے سکون مل گیا, جب مجھے سکون ملا تو میں نے پان کے 2 پتے جیب سے نکالے, میں نے کہا حضور اسے قبول کر لیں. کہا بیٹے سبق بتانے کی اجرت دے رہے ہو؟ کہا حضور غریب آدمی ہوں, کتاب خریدنے کے پیسے نہیں, اجرت کہاں سے دوں گا؟ ہدیہ تشکر نذرانہ ہے, قبول کر لے. قبول, آپ بھی دیا کرو نذرانہ نا, ہم کو چاہیے, اپنے مسجد کے امام کو بھی دیا کرو. جی, بے شک, اپنے مدرسے کے اساتذہ کو بھی دیا کرو. بے شک, حق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے شیخ حماد کو بغداد کے عالم نے سورہ فاتحہ پڑھایا. امام اعظم نے پوچھا, کہا بیٹے کہاں گئے تھے؟ کہا حضور فلاں عالم کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھایا. خوش ہو گئے. پوری دنیا کو تو امام اعظم پڑھاتے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہو گئے. اٹھے 1000 درہم کی تھیلی اٹھایا, اس عالم کے گھر گئے, کہا حضور قبول فرما لے. کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے میرے بیٹے کو قرآن پڑھایا, اس وقت میرے گھر میں 1000 درہم موجود تھا, قرآن کی قیمت میں نہیں دے سکتا, وہ تو اللہ دے گا, ہدیہ تشکر ہے, قبول کر لے, اور ہوتا تو اور عطا کر. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نہ جانے کتنے پیسے گٹکے کھا کر سگریٹ پی کر کے پھینک دیتے ہیں ہم لوگ, ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں ہم لوگ. اپنے ائمہ جو ان کی تنخواہیں وہ تو ہیں, لیکن کبھی کبھی ادھر بھی دیکھا کرو. جمعہ کے دن امام صاحب بیان کریں تو چپے سے جا کر مل لو, ایک مصافحہ کر لو, کہہ دو آج آپ نے غوث پاک کا نام لیا تھا, بڑا اچھا لگا تھا, اس خوشی میں قبول کر لو. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انداز اپنائیں, اپنے بزرگوں کا طریقہ. کیا کہتے حضور ہدیہ تشکر ہے, ہدیہ تشکر ہے, قبول کر لے. کیا بات ہے, ہدیہ تشکر ہے, قبول کر لے. تو لے لیا اس بزرگ نے. توجہ چاہتا ہوں,
اس فقیر نے لے لیا، اس فقیر نے قبول کر لیا، پھر کہا بیٹا مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اسے رکھو، مجھے اجازت دو میں جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ فقیر ہوا میں پرواز کرتا ہے، اللہ ہوا میں پرواز کرتا ہے وہ فقیر۔ تب کہتے شاہ عبد الرحیم حضرات میں تو سمجھا تھا اکبر آباد کا کوئی درویش ہو آپ، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ تو اللہ کے ولی ہو جو میری مدد کے لیے آئے تھے۔ نام بتاتے جائیں، فاتحہ پڑھا کروں گا۔ لکھنے والے شاہ ولی اللہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو وہابیہ دیوبندیہ غیر مقلدین بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے تو ان کو چڑ ہوتی ہے۔ ظالموں، مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک نہیں ہے، مسلک شاہ ولی اللہ ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت کی بات ہضم نہیں ہوتی، اٹھاؤ انفاس العارفین ولی اللہ ہی کو ہضم کرو تم۔ لیکن ہم جانتے ہیں تم ان کو صرف رسمی مانتے ہو، حقیقت میں ہم ہی انہیں مانتے ہیں۔ ہمارا ہی ہے وہ، ہمارے ہی عالم ہے، ہمارے ہی پیشوا ہے وہ۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے کہا حضور نام بتاتے جائیں، فاتحہ پڑھا کروں گا۔ فاتحہ کتاب کس کی تھی؟ پڑھا کروں گا، شیخ سعدی کی تھی۔ کتاب کا سبق کس کا تھا؟ شیخ سعدی کا تھا۔ جانے والے فقیر نے کیا کہا؟ عبد الرحیم ابھی تک نہیں پہچانا، جس فقیر سعدی کے کتاب کا سبق بھول گئے تھے وہ فقیر سعدی میں ہی ہوں، ایران سے ہندوستان اپنے کتاب کا سبق بتانے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند۔ حضرات گرامی، شاہ ولی اللہ کا دور گزرے 300 سال ہو رہے ہیں اور شیخ سعدی کا دور غوث اعظم کے دور کو ٹچ کر رہا ہے۔ جس ابن جوزی کا واقعہ سنا، ابن جوزی کے شاگرد ہیں شیخ سعدی، جو سرکار غوث اعظم کا فیض آیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ انتقال کے پردہ فرمانے کے 500 برس کے بعد اپنی کتاب کا سبق بتانے اپنی مزار سے ہندوستان آ گئے، ایران سے۔ میرے دوستو، اب میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جب شیخ سعدی کی کتاب پڑھی جائے تو مدد کے لیے وہ آ جائیں۔ مدرسوں میں رسول اللہ کی بخاری پڑھی جائے تو مدد کے لیے گنبد خضرا کے مکی کیوں نہ آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کی کتاب قرآن پڑھی جائے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہو؟ بے شک، اسے پڑھو، قرآن پڑھو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، علم سے قریب آؤ، شریعت اسلامیہ سے قریب بھرو، اپنی زندگی کو سنوارو۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ ایمان والوں کا، ان میں سے علم والوں کے درجے کو اللہ بلند فرمائے گا۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو طبقہ شفاعت کرے گا وہ علماء کرام ہوں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، زمانے کو جہاں کی وراثت ملی، مبارک ہو گروہ علماء، آپ کو رسول اللہ کی وراثت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے دین متین کی سچی خدمت کی توفیق بخشے، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ قائم و دائم رکھے، آنے والی نسلوں کو اللہ عشق رسول کے راہوں کا مسافر بنائے، بولنے سننے میں جو غلطی خطا ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا خطاب ہوا ہے۔ ہمارے خیالات کی دیواروں میں جو دراریں تھیں